تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مرشد سائیں سرکار کی طرف سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کو مرشد سائیں سرکار کی سلسلہ سبز پوش بخاری پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ کوئی عام سلسلہ نہیں، یہ سلسلہ اہل بیت علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے، جو امام علی نقی علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، اور وہاں سے ہوتا ہوا 36ویں پشت پر مرشد سائیں سرکار تک پہنچا اور چلا آ رہا ہے۔ اس سلسلے کا مقصد شرک و بدعات سے دور رکھنا، تعویذات سے دور رکھنا اور فیضان اہل بیت، تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے، وظائف کے ذریعے آپ کے مسائل کا حل کرنا اور آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور جو وظیفہ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے اس وظیفہ پر عمل کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے ایک ایسے غیر معمولی اور انتہائی طاقتور روحانی لمحے پر گفتگو کرنے کی جس کی مثال پورے سال میں دوبارہ نہیں ملتی۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کر رہے ہیں رمضان المبارک کی پہلی جمعرات اور پہلی شب جمعہ اور جمعے کے دن کی، اور اس میں کیے جانے والے خاص وظیفے کی، جو قسمت کے بند دروازے کھول دیتا ہے، جو برسوں سے رکے ہوئے مسائل حل کر دیتا ہے، جو دعاؤں کو عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ کوئی عام دن اور عام رات نہیں، یہ وہ وقت ہے جب رحمت نازل ہوتی ہے، جب مغفرت بانٹی جاتی ہے، جب دعائیں رد نہیں کی جاتی، جب اللہ خود فرماتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی میرا بندہ کہ جو مجھ سے سوال کرے، جو میری بخشش مانگے، جو مجھ سے میری رحمت کا طلبگار ہو، ہے کوئی بندہ، ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی میرا پیارا۔ رمضان، جمعرات اور شب جمعہ اور جمعہ کا دن، 4 نور اکٹھے ہو رہے ہیں، 4 نور۔ رمضان المبارک کی رحمت، جمعرات کا دن، پھر شب جمعہ کی مقدس رات، رمضان المبارک کی پہلی شب جمعہ کی رات، اور پھر رمضان المبارک کا پہلا جمعہ کا دن، 4 نور اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ذرا غور کریں، رمضان خود رحمت ہے، جمعرات رحمت کا دن ہے، شب جمعہ قبولیت کی رات ہے، اور جمعہ تمام دنوں میں افضل دن ہے۔ اور جب یہ چاروں اکٹھے ہو جائیں تو اسے روحانی طوفان کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں غریب کی دعا بادشاہت بدل دیتی ہے، مظلوم کی آہ آسمان ہلا دیتی ہے، ٹوٹا ہوا دل عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ پہلی جمعرات کی روحانی اہمیت کی بات کریں گے تو رمضان کی پہلی جمعرات دراصل پورے مہینے کی بنیاد رکھتی ہے۔ جیسے پہلی اینٹ ٹیڑھی ہو تو دیوار ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ویسے ہی اگر پہلی جمعرات کو دل سیدھا ہو جائے تو پورا رمضان سیدھا چلتا ہے۔ تو اہل روحانیت فرماتے ہیں کہ رمضان کی پہلی جمعرات کو جو مانگا جائے وہ اگر خیر میں ہو تو ضرور عطا کیا جاتا ہے۔ تو شب جمعہ وہ رات ہے جسے اللہ نے باقی راتوں پر فضیلت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان علی شان ہے، جمعہ کی رات میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا رد نہیں کی جاتی، اور رمضان کی شب جمعہ تو نور و علی نور ہے۔ اس رات فرشتے زمین پر اترتے ہیں، نامہ اعمال دیکھے جاتے ہیں اور فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ خاص طور پر آج میں ان لوگوں کے لیے بتانے جا رہا ہوں جن کے کام رکے ہوئے ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو بیماری سے پریشان ہیں، جو بے سکون ہیں، جو برسوں سے دعا کر رہے ہیں مگر راستہ نہیں مل رہا۔ اگر آپ ان میں سے کسی ایک میں بھی شامل ہیں تو یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ سب سے پہلا قدم سنیں، وظیفہ الفاظ سے نہیں نیت سے چلتا ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ الفاظ سے نہیں، نیت سے اور دل سے۔ رمضان کی پہلی جمعرات اور شب جمعہ میں سب سے پہلے یہ نیت کریں، یا اللہ میں یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، مجھے لوگوں سے نہیں، مجھے تجھ سے لینا ہے۔ اگر نیت خالص ہو جائے تو عمل خود طاقت پکڑ لیتا ہے۔ پہلی جمعرات کا خاص دن کا عمل اب میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو۔
رمضان المبارک کے پہلی جمعرات عصر کی نماز کے بعد افطاری سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے، قبلہ رخ منہ کر لینا ہے، اور آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے، اور 111 مرتبہ، صرف 111 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے، یا فتاح ہو، یا رزاق ہو، یا کریم ہو، یا اللہ ہو، یا فتاح ہو، یا رزاق ہو، یا کریم ہو، یا اللہ ہو، 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے، یا اللہ جو دروازے بند ہیں تو کھول دے، جو راستے رکے ہوئے ہیں تو چلا دے، یا اللہ میرے رزق میں جو بندشیں ہیں وہ ختم کر دے، جو فیصلے لٹکے ہوئے ہیں تو مکمل فرما دے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا آپ کی تقدیر کیسے بدلتی ہے، تقدیریں بدل جائیں گی۔ پورا سال آپ کو رزق کی کمی ہو جائے تو پھر مجھے کہیے گا، آپ پورا سال رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ اور اب پہلی شب جمعہ کا خاص وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ اصل اور مرکزی وظیفہ ہے۔ عشاء کے بعد آپ نے افطاری کے بعد جب عشاء کی نماز پڑھنی ہے، عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت زیادہ افضل ہے کہ اگلی آپ جب سحری کے وقت اٹھیں تو ذرا پہلے ٹائم سے اٹھیں، اس وقت کر لیں، پوری رات میں کسی بھی ٹائم کریں۔ زیادہ افضل ہے کہ شب جمعہ میں پھر اگلی جو سحری ہے اس میں اول وقت میں آپ اٹھ جائیں، اس وقت کریں۔ تو آپ نے بالکل پاکیزگی کے ساتھ غسل کر کے، اگر غسل نہیں کر سکے، ٹائم کم ہے، تو مکمل وضو کر لیں، صاف کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں۔ یہ سب احترام عبادت ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے عبادت کا۔ یہ دیکھیں کہ میں اس پوری دنیا کے جو مالک ہے، بادشاہ ہے، اس کے حضور پیش ہونے جا رہا ہوں، یہ نیت ہونی چاہیے۔ 2 نفل نماز آپ نے پڑھنے ہیں، 2 رکعت نفل آپ نے اس نیت سے ادا کرنے ہیں کہ یا اللہ میں یہ نماز تیری رضا اور اپنی حاجت کی قبولیت کے لیے ادا کر رہا ہوں۔ اور ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر رکعت 2 نفل پڑھنے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر نماز کے بعد آپ نے 21 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے۔ یہ میں جو اول و آخر درود پاک بتاتا ہوں ہر وظیفے میں، یہ درود پاک جو ہے نا، یہ دعا کی چابی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ دعا کو پر لگا دیتا ہے اوپر جانے کے لیے، اور چابی ہے بند تالے کھولنے کی۔ اب آپ نے پورے یقین کے ساتھ اسم اعظم، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا اسم اعظم، ٹھیک ہے؟ یہ شب جمعہ کا اسم اعظم ہے۔ یہ جمعہ کے دن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جمعرات کو، لیکن اس وقت شب جمعہ میں پڑھیں گے تو زیادہ افضل ہے۔ اب پورے یقین سے آپ نے پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ پھر سماعت فرما لیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، 313 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد 313 مرتبہ یہ آپ نے اسم اعظم پڑھنا ہے۔ تو اب پھر دیکھیے گا، یہ پڑھنے سے یہ وہ اسم ہے جس سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے استغفار کرنی ہے، استغفار پڑھ لیں گے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھ لیں آپ۔ یہ استغفار گناہوں کی دیوار گرا دیتا ہے، دعاؤں کی رکاوٹ بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی رکاوٹ ہوگی وہ ساری ہٹ جائے گی، بالکل ختم ہو جائے گی۔ اب آپ قرآن پاک کی دعا پڑھ لیں تو بہت جو ہے وہ اس میں فضیلت ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ یہ آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب سب کچھ چھوڑ کر بالکل خاموشی سے صرف دل کی زبان میں اللہ سے بات کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، شکوہ کریں، فریاد کریں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں اللہ بندے کو رد نہیں کرتا۔ پھر آخر میں 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کر دیں اور ہاتھ چہرے پر پھیر لیں۔ اگر ممکن ہو تو یہ آپ رمضان کی پہلی جمعرات سے شروع کر لیں۔
پہلی شب جمعہ سے یہی ترتیب رکھیں، اور اگر یہ ایک ہی رات کریں تو بھی بہت طاقتور ہے، اور اگر آپ یہ پورا رمضان المبارک کر لیں تو بھی بہت افضل ہے، اور اگر آپ پورا رمضان المبارک نہ کریں تو آپ رمضان المبارک کی یہ جتنی جمعرات اور شب جمعہ آئیں آپ ان میں ہر ہفتے یہ کر سکتے ہیں۔ جمعرات اور شب جمعہ کے لیے یہ خاص آپ کا پیغام ہو جائے گا، یہ کر لیں۔ یہ دیکھ لیں کہ یہ مرشد سائیں سرکار کے الفاظ یہ یاد رکھیے گا، اللہ کو آواز نہیں آہ چاہیے، اللہ کو آواز نہیں آپ کی آہ چاہیے، اللہ کو دلیل نہیں آنکھ کا آنسو چاہیے۔ یہ وظیفہ آنسو مانگتا ہے، لفظ نہیں۔ اس کے بعد گڑ گڑا کر آپ نے مانگنا ہے، اور اس کے بعد دیکھیے گا دنیا آپ کے تابع ہو جائے گی، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی، سب کچھ بے معنی ہو جائے گا۔ جو مانگیں گے وہ ملے گا، جو مانگیں گے جو چاہیں گے آپ کے پاس ہوگا۔ بس وظیفے کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، اور موبائل کو خاموش رکھنا ہے، سائلنٹ کر دینا ہے، دل میں کسی کے لیے کینہ نہ رکھنا، ٹھیک ہے، ہول حلال رزق کا خیال رکھنا ہے۔ یہ چیزیں قبولیت کو تیز کر دیتی ہیں۔ یا اللہ اس رمضان کی پہلی جمعرات اور پہلی شب جمعہ کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیں، اور جمعہ کے دن کو بھی نجات کا ذریعہ بنا دیں۔ یا اللہ جو مانگا گیا ہے اسے خیر کے ساتھ عطا فرما دے۔ یا اللہ میرے اس پیغام کو دنیا بھر میں پھیلا دے اور اسے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا امین یا رب العالمین۔ اب جمعہ کا دن جمعے کی نماز کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، اور فجر کی جمعے کی صبح فجر کی نماز کے بعد بھی، اور جمعے کی نماز کے بعد بھی 2 نفل پڑھ سکتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد یہ جو آپ کو پہلے وظیفہ بتایا ہے استغفار کا وہ آپ کر سکتے ہیں، اور جمعہ کی نماز کے بعد بھی اسی طرح ہی آپ 2 نفل پڑھ سکتے ہیں۔ جو پہلے بتایا کہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص، یہ نفل پڑھنے ہیں، اور اسی طرح استغفار اور یہی عمل جو پہلے بتایا ہے یہی آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ہر جمعرات کو، ہر شب جمعہ کو اور ہر جمعہ کو یہ کر سکتے ہیں پورے رمضان المبارک۔ دیکھیے گا انشاءاللہ کیسے تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ تقدیر بدلنے والا یہ وظیفہ ہے اور یہ عمل ہے، تقدیر بدل دے گا۔ رزق آپ کے پاس اتنا ہوگا کہ آپ دیکھیں گے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ، ہر چیز آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ ملے گی۔ اگر رشتوں میں بندش ہے وہ ختم ہو جائے گی، کوئی پریشانی ہے، بیمار ہے، اس کو شفا مل جائے گی۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اس کا اتنا وزنی اور اتنا بھاری وظیفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں، یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں، یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔